السلام علیکم میرے پیارے دوستو، جہنم میں سب سے زیادہ عذاب سود خور پر ہوگا۔ قیامت کے دن سورج انسانوں کی بہت قریب آ جائے گا۔ سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ تکبر کرنے والے انسان کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ قرآن شریف میں لالچی انسان کی مثال کتے سے دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ پیشے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ ناظرین، اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ آیت الکرسی قرآن شریف کے کتنے پارے میں ہے، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی محبت۔ نمبر 3، جاہل سے بحث۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل، حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے قریب شہد دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ سب سے پہلے بالوں میں مہندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے۔ سوتے وقت جھٹکے لگنا کس بات کی نشانی ہے؟ سوتے وقت جھٹکے لگنا، اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ، کوئی بیمار ہو سکتا ہے تو کسی ڈاکٹر کو چیک کروائی جائے، اور اگر بیماری نہیں ہے تو دوسری وجہ یہ، کوئی شیطانی حملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان سوئے ہوئے انسان کو تنگ کرتا ہے۔ اس لیے ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سونے کا جو صحیح اسلامی طریقہ اور سنت طریقہ ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے جس بستر پر آپ کو سونا ہے، اس بستر کو آپ جھاڑ لیں۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے مسواک کر لیں، اس کے بعد وضو کر لیں، یعنی باوضو ہو کر سویا کریں۔ یہ بہت بہتر طریقہ ہے۔ آپ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ باوضو ہی سویا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور جو بھی سورت آپ کو یاد ہے اسے پڑھ کر اپنے آپ کو دم کر کے سویا کریں۔ دائیں کروٹ پر سوئیں۔ اگر آپ یہ چند اعمال کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت فائدے دیکھنے کو ملیں گے، آمین۔